الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جس بستی میں آپ کی بعثت ہوئی، اس بستی میں طرح طرح کے نقائص قباحیں موجود تھے، ایسے کام موجود تھے جن کو فطرت انسانیہ قبول نہیں کرتی تھی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اسی معاشرے کے اندر رہ کے اس شہر کا ایک اچھا شہری بن کے دکھایا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد مسلمان ہونا لوگ شروع ہوئے۔ اس کا بنیادی جو عنصر تھا، شروع میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے حج کرنے، یہ سارے فرائض ہیں، یہ بعد میں ہوئے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ تربیت دی گئی کہ اچھے شہری بننا ہے، آپ نے اچھے اخلاق کرنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں۔ اور اخلاق کہتے ہیں ارد گرد کے ماحول کو، آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ جو زندگی بھر صائم و دہر رہا، روزے رکھتا رہا اور رات کو جاگتا رہا، رات کو تہجدیں پڑھتا تھا، کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جو اس نے چھوڑی ہو۔ تہجد بھی پڑھتا تھا، رات کو نوافل بھی پڑھتا تھا اور دن کو روزے رکھتا تھا۔ جس صف میں یہ بندہ کھڑا ہوگا، اچھے اخلاق والا بندہ بھی اسی جگہ کے اوپر کھڑا ہوگا۔ روزے تو اس نے نہیں رکھے، صرف فرض رکھے رمضان کے، نمازیں اس نے کوئی نہیں پڑھی سوائے 5 نمازوں کے، لیکن اس کا جینا، اس کا رہنا، اس کا بولنا اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا تھا۔ ہمارے ساتھ جو خیانت کرتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ہم بھی اس کے ساتھ خیانت کریں، لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں اگر کوئی اچھائی کرتا ہے آپ بھی اچھائی کرو، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے تو تب بھی آپ اچھائی کرو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو مکہ کے لوگوں نے ہجرت کے اوپر مجبور کیا تھا، پھر وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر رہے تھے تو آپ اپنا سر جھکا کے آ رہے تھے، اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا، شہر کے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اکڑ کے آ رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر عام معافی کا اعلان کیا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ شہر ہے کہ اس کے لوگوں نے کتنے ظلم و ستم کیا آپ کے اوپر، سوشل بیکاٹ کیا، پیسے بھی ہیں لیکن چیزیں نہیں ملتی، اس لیے کہ مکے کے سرداروں نے منع کیا کہ سودا ہر کوئی خرید سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اور آپ کے غلام نہیں خرید سکتے۔ آج تو آپ کی گرفت میں ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہم انتقام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں تو رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنے دل کے اندر جتنی وسعت قلبی رکھیں گے، جتنی رحمت رکھیں گے، آپ کے اڑوس پڑوس کا ماحول جتنا اچھا ہوگا، آپ اتنے اچھے مسلمان ہیں۔ قیامت کے دن جو سب سے بھاری بھرکم نیکی ہوگی، آپ کے اڑوس پڑوس کا ماحول ہوگا۔ آپ کے پڑوسیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا، آپ کے رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا۔ آپ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، روزے تو بہت رکھتے ہیں، لیکن صلہ رحمی آپ کے اندر نہیں ہے۔ وہ روزے، وہ نمازیں، وہ علم کس بات کا جو آپ کو اپنوں کا نہیں بنا سکا، آپ کو اپنے محلے کا نہیں بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے اندر کا انسان خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔